تو یاد رکھو اگر ہم بچوں کی صحیح معنی میں تربیت کریں، بچے جس طرح برتھ ڈے بنا رہے ہیں یا بچے جس طرح یہ کرسمس ڈے بناتے ہیں یا بچے جس طرح مدر ڈے بناتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں تو موت ڈے بھی بنانا چاہیے کہ دن ایک نہ ایک دن کم ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ رونا چاہیے۔ ابھی ایک شخص مجھے ملے، ایک صاحب ملے، مجھے کہنے لگے، بوڑھے تھے، مجھے کہنے لگے مولانا مجھے فکر ہو رہی ہے کہ ابھی اللہ کے پاس جاؤں، میرے پاس دکھانے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے بارے میں غور و فکر۔ آپ دیکھو خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک بنگال کے سفر میں نکلے، 7 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور 70 لاکھ لوگوں نے وہاں پر بیعت کی اور توبہ کیا اور خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر۔ اور وہاں جب سفر سے لوٹے ہیں، جب گھر لوٹے ہیں، تو گھر لوٹ کر ماں کے سامنے خوشی خوشی نے کہنے لگے، امی میں کیا بتلاؤں، آج تو عجب گجب سفر ہو گیا اور لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد توبہ کر لی اور صحیح معنی میں مسلمان ہو گئے۔ تو ماں سے خوشی خوشی کہنے لگے، تو ماں ہنسنے لگی اور کہنے لگی، یہ بیٹا تیرے کمال نہیں، کمال میرا ہے۔ تو بچے نے پوچھا ماں سے کہ ماں کہ کیا تمہارا کمال ہے؟ میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہارا کمال ہے، لیکن بتلائیے تو صحیح کیا کمال ہے؟ تو ماں نے فوراً کہا کہ بیٹے میں جب بھی تجھے دودھ پلاتی تھی، جب تو چھوٹا تھا دودھ پلاتی تھی تو میں وضو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ ماؤں نے اپنے بچوں کا اس طرح خیال رکھا ہے۔ آج ہماری مائیں اور اپنے باپ گھر کے اندر دیکھیں کہ اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں، بچہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ خود بھی کوشش کریں، خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح معنی میں دیوانہ بنے، خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو۔ حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، حالات مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں اور حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ صحیح معنی میں اپنی زندگی کو صحیح معنی میں بنائیں اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں، ساتھ میں یہ بھی کام کریں اور ساتھ میں یہ بھی کریں کہ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اپنے قریب کے علماء، اپنے اطراف کے علماء کے پاس جائیں اور وہاں جا کر قرآن کریم کا علم حاصل کریں، قرآن کریم کا حاصل کریں، قرآن کریم کو سیکھیں اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کو سیکھے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو سیکھنا کیا مشکل ہے؟ ہزاروں گناہ کرنے میں ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی اور ہمیں قرآن کریم حاصل کرنے میں اور قرآن کریم سیکھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم قرآن کریم بھی سیکھیں اور غلط کاموں سے بچنے کی ہم کوشش کریں، بچوں کو بچائیں، دینی ماحول پیدا کریں۔ پہلے کا ماحول دیکھا جاتا تھا، پہلے کے ماحول جب ہم دیکھتے تھے تو ماحول کس طرح کا تھا؟ ماحول اس طرح کا تھا کہ ماں باپ اپنے گھروں میں تعلیم کرتے تھے، ماں باپ خود کتابیں پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ بیٹو دیکھو کہ ان بچوں کو دیکھو کہ بچے کس طرح کے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے واقعات سنایا کرتے تھے، وہ عبد القادر جیلانی کے واقعات سنایا کرتے تھے، خواجہ معین چشتی کے واقعات سنایا کرتے تھے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ واقعات سنانے کے بجائے غیبتیں سنائی جا رہی، چغلی سنائی جا رہی، حسد سنائے جا رہے ہیں، ہم کسی کی برائیاں کرنے میں لگے، بلکہ اس کے بجائے ہم کوششیں کریں، ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں اور اپنے بچوں کو ان ایام کے اندر کوشش کریں کہ غلط کاموں سے بچائیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ بچے کیا کر رہے ہیں ان کی فکر کرنا ہے۔ کوئی بھی غلط کام شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حدیث پاک میں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور ایک اور حدیث نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے سنائی کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی غیر مسلموں کا طریقہ اختیار کرے، اس کی مشابہت اختیار کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں اس بات کی، آتش بازی کرنا اپنے بچوں کو بھی اس سے روکیں گے، پتنگ بازی سے اپنے بچوں کو روکیں گے، برتھ ڈے بنانے سے اپنے بچوں کو روکیں گے، اسی طرح کرسمس ڈے بنانے سے ان بچوں کو اپنے بچوں کو روکیں گے، ہم اپنے آپ کو بھی روکیں گے، اسی طرح مدر ڈے بنانے سے اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی رکھیں گے اور اپنے گھروں کے اندر اس طرح کے ماحول بنائیں گے اور کوئی کرتا ہے تو ہم ان کو سمجھائیں گے، کوشش کریں گے اور ہم جا کر انہیں بتلائیں گے کہ یہ غلط کام ہے، غلط طریقہ ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
طریقے پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر چلیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ ایمان لائے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنا ہے، یہ جا کر لوگوں کو بتلانا ہے اور اپنے گھروں کے اندر بھی اس کا ماحول بنانا ہے۔